الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، قریب اور دور سے آئے میرے نہایت محترم اور معزز مہمانان گرامی، آج 12 ربیع الاول کی شب ہے اور آج کی یہ محفل محض اللہ کے فضل اور رضا طلب کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اور شفاعت کی امید پر منعقد کی گئی. کوئی نمود و نمائش یا دوسری ایسی کوئی غرض الحمدللہ اس میں کسی درجے میں بھی پناہ نہیں ہے. انشاءاللہ میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا عند اللہ بھی مقبول ہوگا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے. یہاں تک کہ کفار کو بھی قیامت کے دن آپ کی سفارش کی ضرورت ہوگی. آپ جب تک سفارش نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا نظام قائم نہیں کریں گے. حساب کتاب کا نظام بھی آپ کی سفارش کے بعد قائم ہوگا. اس لیے بڑی تفصیلی احادیث موجود ہیں کہ مختلف پیغمبروں کے پاس امتیں جائیں گی کہ حساب کتاب قائم ہو جائے. سب ایک دوسرے پر بھیجتے بھیجتے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب اشارہ کریں گے کہ آج کے دن میں آپ کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ دربار الہی میں پیش ہو سکے. یہی وہ مقام ہے جو نماز کے بعد میں اور آپ طلب کرتے ہیں، مقام محبوب.
شفاعت کبریٰ، ایک تو جنت میں مقام اور یہ کہ میدان معاشر میں مقام، پورا عالم دیکھے گا، ہر نبی کی امت دیکھے گی کہ آج اگر یہاں پر کسی کی بات بن رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بن رہی ہے۔ سب کہیں گے نفسی نفسی، لیکن آپ وہاں پر شفاعت فرمائیں گے، سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ فرمایا کہ سل توتا وشفا تو شفا، سوال کر قبول کیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے اس امت کا سب سے بڑا طبقہ جنت میں جانے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جبریل صلی السلام آئے اور کہا کہ 1/3 آپ کی امت میں سے جنت میں بھیج دوں، ہم فرمایا اور، کہا کہ آدھے بھیج دوں، کہا کہ اور، کہا کہ پھر 2/3 آپ کی امت میں سے اور 1/3 ساری امتوں میں سے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، جن میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی جو جنت میں جانے والی ہوں گی، اور 70,000 وہ ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ خزانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ 70,000 میری امت کے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ہر 70,000 کے ساتھ پھر ہر 1000 کے ساتھ اور 1,000 ہوگا، اور بعد میں 70,000 ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنی مخلوقات اس امت کی تو وہ ہوں گی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ کی شفاعت سے کوئی مستغنی نہیں ہے، اور لیکن آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ سب سے پہلے میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ عجیب بات، جس طرح کسی آدمی کے کئی بچے ہوں، ایک بیٹا کہے جی ابا جان مجھے موٹر سائیکل دلا دیں یا مجھے سائیکل دلا دیں، یا دوسرا کہ مجھے فلاں چیز، اور ایک بچہ بیمار ہو تو باپ کی شفقت پدری کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے بیمار کی خبر لے گا، اس کی دوا دارو کرے گا، اس کو اطمینان دلائے گا، پھر دوسروں کو کوئی چیزیں لے کر دے گا، اس کے مطلب کی چیزیں اور ان کی چاہت کی چیزیں۔ پیغمبر سلام کی وہ امت جو جنت میں چلی جائے گی لیکن اونچے والے درجات کی امیدیں رکھے گی کہ ہم جنت الفردوس تک پہنچ جائیں اور اوپر والے درجات میں چلے جائیں، آپ اس سے پہلے ان کی خبر لیں گے جن کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ فرمایا کہ سب سے پہلی میری شفاعت میری امت میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، تاکہ میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے آؤں، اور پھر جنتیوں کے لیے ہوگی اللہ یہ جس مقام پر ہے ان کو اگلے مقام الاٹ کر دیجئے۔ کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک، کوئی عالم، کوئی آپ کی شفاعت سے مستغنی نہیں ہے، ہر ایک چاہے گا کہ میں اگلی جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی جنتوں میں بے شمار درجات ہیں، اگرچہ جنت اللہ نے 8 رکھی ہیں، لیکن 8 میں کتنے درجات؟ پیغمبر سلام نے معراج کی رات شہداء کی جنتیں دیکھی، شہداء کی جنتوں میں 100 مقامات تھے، شہداء کی جنتوں، بلکہ آپ نے فرمایا ایسے کر کے میں نے دیکھا، سقطت قلنسوتہ، پیغمبر اسلام کی ٹوپی مبارک گر گئی جب آپ نے ایسے اوپر دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی ٹوپی بھی گر گئی، تو ویسے بیان کیا۔ وہ صحابہ اکرام کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ کی بات کو اسی انداز میں پیش کریں جس طرح انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوتا تھا، بلکہ بعض صحابہ نے تو قرآن پڑھنے کی بھی مشق کی۔ قرۃ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ کے طرز پر قرآن پڑھ لیتے تھے، جب وہ پڑھتے تھے تو ایک ہجوم ان کے اوپر آ گرتا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے انداز میں لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ کوئی آپ کی شفاعت سے مستغنی نہیں، یہ ساری محنتیں، یہ ساری محبتیں، یہ پیغمبر اسلام کی شفاعت لینے کے لیے۔ لیکن قرآن مجید نے اعلان کر دیا، آپ نے خود فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کا نبی کون انکار کرتا ہے، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، من نصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کر دیا ہے۔
یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اعلان کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کے دعوے دار ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت، دنیا میں جتنے بھی فرقے، جتنے بھی مذہب، جتنی امتیں، جتنے انسان گزرے، ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کسی عنوان کے ساتھ، الگ الگ عنوانات کے ساتھ، الگ الگ ناموں کے ساتھ۔ یہودیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا نحنو ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے ابناء ہیں اور اس کے احباء ہیں۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اس لیے پوچھتے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا۔ قرآن مجید نے ایک معیار بیان کر دیا کہ تم تو محبت کرتے ہو، تمہاری محبت آسمانوں پر معتبر بھی ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے، نہ آدمی کہے جی میں تو عاشق ہوں، مجھے کہتے ہیں ایک آدمی نے، ایک طالب علم نے کہا مدرسے کے جی میری شہزادی سے شادی ہو رہی، تو سارے خوش ہو گئے۔ طلبہ نے کہا یار تو نے بڑا تیر مارا ہے، شہزادی سے شادی؟ اور آج کہتا آدھا کام بھی ہو گیا، آدھا کام بھی ہو گیا، واہ، پھر کتنا رہ گیا؟ کہا آدھا رہ گیا، کیا وہ راضی ہو جائے؟ آپ بتاؤ آدھا ہوا یا ہوا ہی کچھ نہیں؟ ہوا ہی کچھ نہیں۔ دعوی محبت آسان نہیں ہے۔ مولانا رومی نے کہا کہ مرغابی نے دعویٰ کیا پانی سے عشق کا، تو پھر طوفان بھی آتے ہیں تو وہ طوفانوں سے گھبراتی نہیں بلکہ طوفانوں پر غالب رہتی ہے، اور وہیں پر ہی رہے گی جہاں پر وہ جمی ہوتی ہے۔ پانی نیچے سے گزر جاتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ کہا کہ جب اللہ اور رسول کے عشق کا دعویٰ کرے تو پھر زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ پھر زمانے کی رفتار کو دیکھ کر چلنا، گفتار کو دیکھ کر چلنا، دائیں کو دیکھ کے چلنا، بائیں کو دیکھ کے چلنا، یہ عاشق کا کام نہیں ہے۔ عاشق تو محبوب کو دیکھ کے چلتا ہے کہ محبوب کیا کہتے ہیں، وہ کس میں خوش ہے، وہ کس میں راضی۔ وہ نہیں دیکھتے کہ دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک معیار بیان کر دیا، اے دنیا کے سارے لوگوں، مومن بھی شامل، دوسرے بھی شامل، جو کہتے ہیں ہم اللہ سے عشق کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو منانے والے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم بتوں کو بھی اس لیے پوج رہے ہیں کہ اللہ کا ہمیں قرب مل جائے۔ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کے راستے پہ چلنا پڑے گا، ورنہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہر دعوے پر دلیل چاہیے میرے دوستو۔ محبت تو باطن کی چیز ہے، یہ محبت یہاں ہوتی ہے، تو کسی نے کیا دیکھا محبت ہے؟ اس لیے صاحب بردہ نے قصیدہ بردہ میں یہ لکھا کہ محبت تو چھپی ہوتی ہے لیکن آنکھیں اس راز کو افشا کر دیتی ہے کہ میں کسی کا عاشق ہوں۔ جب میں ان کی یاد میں روتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے دل میں کسی کی محبت ہے، ورنہ وہ تو چھپی چیز ہے، میں چھپانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ دو خط جو یہاں پر آنسوؤں کے بنتے ہیں یہ میرے راز کو کھول دیتے ہیں، افشا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی ہے جس کے لیے میں راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں۔ فرمایا کہ دعوی محبت تو ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمارے نبی کی اطاعت ہے، ہمارے پیغمبر کا راستہ ہے۔ تم ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرو اور پھر اللہ کے محبوب کے راستے پر نہ چلو۔ عجیب ہے، جن سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو وہ جس سے محبت کرتا ہے تمہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے، بولو بھائی، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ فتبعونی، عجیب بات اس میں رسول اللہ کی شان محبوبیت کو بیان کی، فرمایا کہ میری محبت اللہ فرماتے ہیں میں اپنے لیے تمہاری محبت کو قبول نہیں کروں گا،
جب تک تم میرے محبوب کے راستے کو اختیار نہیں کرو گے، جب تم میرے محبوب کے راستے کو اختیار کرو گے تو تمہاری محبت میرے دربار میں معتبر ہو جائے گی، نہ تم میرے عاشق یحببکم اللہ، بلکہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اندازہ کیجیے پیغمبر سلام کا مقام، اسے دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں، میرے محبوب کے راستے پر چلو، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو اور میرے محبوب کی نافرمانی کرو، پھر میں تمہاری محبت کو مانوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ ایک آدمی کا کوئی محبوب ہو، اس کو تو وہ برا بھلا کہے اور اس آدمی سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ اس کے دعوے کو مانے گا؟ بولو بھائی، میں اور آپ سے محبت کرے، ہمارے بچوں سے کوئی نفرت کرے، نفرت کا اظہار کرے، برا بھلا کہے، آپ بتائیے؟ اس لیے محبوب، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب ہیں، ان کے راستے پر چلو گے یحببکم اللہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں پھر تمہاری محبت میرے دربار میں معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ایک عجیب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو ان کے محبوب کی فوراً اطاعت کرے گا۔ یاد رکھو کہ عجیب ہے، کہتے پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں کہ دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں کہ مجھ سے محبت کر، پھر وہ پیغمبر اسلام کے راستے پر چلتا ہے، پھر اس محبت کو درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ کس طرح؟ یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ پھر خود بھی محبت فرماتے ہیں اور گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ تو میرے محبوب کے راستے پر چل پڑا ہے، اب تو بھی مجھے پیارا ہے، تو پیارے پر کیا گناہ، سارے گناہ معاف ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر رسول اللہ کے راستے پر نہیں ہے، نافرمانی کرتا ہے، پیغمبر سلام کے راستے کو چھوڑتا ہے، آپ صاف فرمایا پیغمبر سلام نے، بخاری کی حدیث ہے، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اس زمانے کے لوگوں سے کہہ دیا اور اس زمانے میں بھی وہ لوگ جو مدعی ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، قرآن نے صاف کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کر، یعنی اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لازم ملزوم قرار دے دیے، ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کہا میں اللہ تعالیٰ یعنی میں قرآن کو مانوں گا، میں حدیث کو نہیں مانوں گا، میں اللہ کی بات مانوں گا، رسول اللہ کی نہیں مانوں گا، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ والرسول، پیغمبر سلام کی کسی بھی شان کا انکار کرتا ہے، کسی بھی شان کا انکار کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ اللہ رسول کی اطاعت یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ من عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کا۔ وہ محمد فرق بین الناس، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کا ذریعہ ہے، جو رسول اللہ کے راستے پر چلتا ہے دراصل اسی کی محبت اور اسی کی اطاعت دربار الہی میں معتبر ہے، جو رسول اللہ کے راستے پر نہیں چلتا اس کی معتبر نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، آج لوگ فرق کرنے شروع کر دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وسلم کی شانوں کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو آپ کی شان کا انکار کرتے ہیں، آپ کی شان کے منکر ہیں، آپ کے حدیث کے منکر ہیں، آپ کے ختم نبوت کے منکر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آپ کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ ایجاد کرتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ قرآن کا فتبعونی، میری اتباع کرو، فتبعونی،
فاتبعونی، میری اتباع کرو. صاف کہا فاتبعونی، میری اتباع کرو. میں راستہ جو لایا ہوں اس پر چلو. یحببکم اللہ، کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے. دیکھو کتنی اونچی شان مل گئی، یعنی شان محبوبیت مل گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ بندے کی جو محبت ہے یہ اللہ کی دو محبتوں کے درمیان ہے. عجیب بات ہے، دو محبت درمیان ہے. پہلے ذاتی طور پر محبت فرماتے ہیں، پھر اطاعت رسول کے بعد دوسری ایک محبت عطا فرماتے ہیں. کیا عجیب بات ہے، دو محبتوں کے درمیان اللہ بندے کی محبت ہے. جس طرح شیخ سعدی نے کہا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم. صد شکر کے ہستم میان دو کریم، اللہ تیرا 100 بار شکر ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں. لے ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی محمد، جب اللہم کہتے ہیں تو اللہ کا دامن پکڑ لیا، صلی علی محمد کہا تو رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا. اللہ تعالی نے اپنی محبت کو بھی، بندے کی محبت کو دو محبتوں میں رکھا ہے. پہلے بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اطاعت رسول کی توفیق ہوتی ہے، پھر اس پر دو جو ہے بہت بڑے نتیجے مرتب اور ثمرات دیتے ہیں. یحببکم اللہ، ایک تو اپنی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اطاعت رسول کے بعد ملے گا، ورنہ پہلے والی محبت بھی معتبر نہیں ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کہیں شادی کرنی تھی اور بڑی پوری جنج تیار ہے، بارات تیار ہے، لیکن جہاں جانے تھا ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر بھی کسی کے بارات آنی ہے. کہا کہ بخانہ داماد پورا شور شر، کہا کہ داماد کے گھر میں تو بہت شور و شر ہو رہا ہے، بخانہ دختر ناباشد ہیچ خبر، اور وہاں پر بیٹی کے گھر میں خبر بھی نہیں ہے کہ کسی بارات میں آنا ہے. میں اور آپ تو اللہ کی محبت کا، رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آیا یہ محبت اوپر پہنچتی بھی ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا فاتبعونی، میرے محبوب کی جب اتباع کرو گے تب ہمارے دربار میں تمہارا دعوی محبت معتبر ہے. اگر اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو. فَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات کو اسوہ بنایا کہ ہم نے ایک نمونہ بنا کر دیا ہے. وہ نمونہ تمہارے سامنے ہر کام میں. دیکھو ہمارے مرشد فرماتے تھے اگر کسی درزی کو انسان نمونہ دے کپڑے کا، یہ نمونہ لو ایسا بنانا ہے، اور وہ کمی بیشی کر دے، آپ کبھی اجرت نہیں دیں گے، بلکہ اس پر آپ ڈنڈ لگائیں گے، جرمانہ لگائیں گے. فرمایا اسوہ رسول کا مطلب کیا ہے، پیغمبر السلام نے کیسی زندگی بسر کی ہے اس کو اپناؤ. آپ نے خوشی کیسے کی، آپ نے غمی کیسے کی، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ بازار میں کیسے تھے، آپ مسجد میں کیسے تھے، آپ بولنے میں کیسے تھے، آپ بیٹھنے میں کیسے تھے، آپ کھانے میں کیسے تھے، آپ سونے میں کیسے تھے. کون سا زندگی کا ایسا پہلو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے نہیں رکھا؟ کیونکہ آپ محبوب تھے، آپ جانتے تھے کہ میرا ہر عمل بھی خدا کے دربار میں محبوب ہے. امت کے لیے ایسی روشنی چھوڑ کر چلے گئے کہ جس عمل کو اپنائیں گے اللہ کے دربار میں محبوب ہوتے چلے جائیں گے. جس کو میرے مرشد فرماتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس لیے آپ سمجھتے تھے، آپ نے ایک ایک چیز واضح کی، ایک چیز واضح کہ یہاں کیا کرنا ہے، تاکہ امت جب اس کو انجام دے گی اس وقت خدا کے محبوب ہو جائے. یحببکم اللہ فاتبعونی، جو اتباع ہوگا تو محبوب ہو جائے گا. بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ لگائیں آپ. تو فرمایا کہ مجھ سے کتنے بھی تم محبت کا دعویٰ کر لو. پوری دنیا کے فرقے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنے والے اللہ کے عاشق ہیں. فرمایا تمہارے عشق معتبر نہیں ہے جب تک ہماری محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، تمہارے عشق معتبر نہیں. فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور رحیم. فإن تولوا، آگے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ اطاعت
آپس میں لازم ملزوم ہے، یہ متحد ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ جس طرح کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ والرسول، تم رسول کی اطاعت کرو گے، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو رو پڑے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی محبت کا حق نہیں ادا کر پاتا، کیونکہ میں عشق الہی میں اتنا ڈوبا رہتا ہوں کہ ہمہ وقت اسی غم اور خیال میں رہتا ہوں، میں آپ کا حق نہیں ادا کر پاتا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کی محبت میری محبت اور میری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، فوراً فرمایا۔ کتاب میں لکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ ورسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو گے رسول اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگلی بات بڑی خطرناک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، ہمارے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے۔ آج لوگ مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہماری مرضی، مومن کی کب مرضی ہوتی ہے بھائی؟ دنیا میں تو مرضی کسی کی بھی نہیں چلتی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، قرآن نے کہا اگر تم میرے محبوب کی اطاعت سے منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر سلام کی اطاعت نہیں کی، آپ کے راستے کو نہیں اپنایا، اور اگر اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں سے محبت نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کے راستے پر نہ چلنا دراصل یہ کفر کا کام ہے، یہ مومن کی شان نہیں، مومن کی شان نہیں۔ مومن تو فوراً یہ سنتے ہی کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے فوراً بچ جائے، اپنی مرضی نہ اڑائے، یہ دیکھنے لگے بھئی کروں یا نہ کروں۔ کہتے عشق میں کمی ہے، اس لیے کسی اللہ والے نے عشق کی تعریف کے نال، عشق نارن فی القلوب، عشق ایک آگ ہے دل میں، تحرق ما سوى المحبوب، محبوب کے علاوہ ہر شے جلا دیتی ہے۔ ہمیں عشق کی برا نہیں، اصل میں ہمارا عشق تو ہے لیکن ناقص ہے، اللہ سے بھی عشق ہے، رسول عشق ہے، لیکن ہمارا عشق ناقص ہے۔ ناقص ہونے کی وجہ سے ہم پوری طرح کوئلہ نہیں ہوئے، کوئلہ ہو جائے تو اور کوئی بات سوچے ہی نا، کوئی عشق تو ہر ماں سوا کو جلا دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ سے عشق تھا، ان کو اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیسے کیسے مجاہدات گھروں سے بھی آئے، باہر بھی آئے، گھروں میں بھی آئے۔ ماں کہہ رہی ہے اگر تو رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، دھوپ میں بیٹھے مر جاؤں گی، لوگ تجھے قیامت تک کے لیے بدنام کریں گے، اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی۔ نے صاف کہا، انہوں نے کہا ماں 100 دفعہ بھی تو زندہ ہو کر مر جائے، میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والا نہیں، کیونکہ ہر غیر کو اس کے دل سے جلا دیا رسول اللہ کے عشق نے، اگلی کوئی بات نہیں سوچی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مارا گیا، مسجد حرام میں اتنا مارا کہ پتہ نہیں چلتا تھا آپ کے چہرے کے نقوش مٹ گئے، اس طرح لگتا، اتنا مارا، چہرے کے اوپر اتنا مارا انہوں نے، آپ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر لوگ گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو ام ایمن سے کہا رسول اللہ خیریت سے، پہلا لفظ یہ تھا۔ سب قوم قبیلے والے کہنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو، اپنی خبر نہیں لے رہا ہے، پیغمبر سلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لیکن عاشق تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر سلام کے عاشق تھے، اور ان کو آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں سوچتا تھا، بس آپ کی ذات، اس لیے اسی عشق کی وجہ سے سب سے اونچا مقام پایا ہے۔ اس لیے پیغمبر سے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صببت فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں آپ کی زندگی مانگی، غزوہ بدر میں آپ کی زندگی مانگی،
کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کے بعد کار نبوت کو انجام دیتا ہے، اس لیے زندگی مانگی۔ جب آپ تلوار نکال کر نکلے غزوہ بدر میں، یہ کفار یہاں پر بھی آگے، رسول اللہ کو مدینے میں بھی چین نہیں لیتے میرے محبوب کو، آج یہ نہ رہیں گے یا میں نہ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا شم سیفک یا ابوبکر، ابوبکر اپنی تلوار نیام میں ڈال لے، نیام میں ڈال لے اپنی تلوار، اور ہمیں اپنی جدائی سے غمگین نہ کر، جدائی سے غمگین نہ کر، زندگی مانگی۔ چنانچہ دیکھ لے جب صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کی کیا حالت ہو گئی، کتنا غم اور صدمہ تھا آپ کو۔ پیغمبر اسلام کے جانے کا غم اور صدمہ یہ بھی ایک نعمت ہے، یاد رکھو، یہ بھی نعمت ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے بخاری شریف میں فرمایا، جب آپ نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ اس کے لیے آگے جنت کی تیاری کریں گے، فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں وہ بھی اس کے لیے جنت کی تیاری کریں گے، 1 بچہ فوت ہو جائے وہ بھی تیاری کرے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تو اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر کسی کے کوئی بچے ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا انا فرط امتی علی الحوض، میں اپنی امت کے لیے سب سے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، لن یصاب مثلی، میری جدائی کے غم جیسا کوئی غم میری امت کو نہیں ملا، صاحب فرمایا بخاری شریف میں، میری جدائی کے غم جیسا کوئی غم نہیں ملا، لن یصاب مثلی، میرا جیسا غم نہیں ملا۔ یہی وجہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ متا القا احبابی، کہ میں اپنے پیاروں کو کب ملوں گا؟ کہا لسنا من احبابک یا رسول اللہ، ہم آپ کے احباب نہیں، فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے پیارے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، ان کا جی چاہے گا کہ اپنے بال بچے اور جانیں قربان کر کے میری تھوڑی سی زیارت کر لیں۔ کہا وہ میرے احباب ہیں، قیامت تک آنے ایمان والے جو بن دیکھے میرے عاشق ہیں، میں کب ان کو ملوں گا، میں ان کا انتظار کرتا ہوں۔ متا القا احبابی اپنے ساتھ فرمایا، دادا کیجیے نہیں صحابہ میں سے۔ تو جب صحابہ اکرام پر ایسا غم تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت کو سنبھالا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں اتنی تھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرمیوں کے اندھیری رات میں ستاروں کو دیکھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے کسی امتی کی نیکیاں اتنی آئیں جتنے ستارے، اور انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، کہا کہ ہاں عمر کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، یہ فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرماتے تھے، ابو بکر 2 نیکیاں مجھے دے دے، ایک رات کی اور ایک دن کی، رات کی نیکی غار ثور کی 3 راتیں وہ نیکی، اور ایک دن کی نیکی جس دن دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوری امت غم میں ڈوب گئی اور امت کو اس دن سنبھالا، کہا کہ یہ 2 نیکیاں مجھے دے دے، میری ساریاں نیکیاں لے لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق تھے، یہی وجہ ہے کہ جب غار ثور میں کفار وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے، اللہ چاہتے تو وہاں پر کوئی جن زور سے ایک آواز لگاتا، کوئی پہاڑ پہ ہی نہ چڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں، کمزور کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں، مکڑی کے ذریعے اور کبوتر کے ذریعے اپنے محبوب کی اور صدیق کی حفاظت کی۔ تو صبر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قتل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت تباہ ہو جائے گی، اس لیے قرآن نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، حزن کہتے ہیں جو دوسرے کا غم ہو، لا تحزن، اے ابو بکر تیرے دل میں جو میرا غم ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے، معنا جمع استعمال کیا، معنا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غم نہ کر۔
اللہ نے حفاظت کی۔ میرے دوستو، عشق ہوتا وہ ہے نار فی القلوب، عشق دل میں ایک آگ کا نام ہے، تحریک ما فی سوی المحبوب، محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ لہذا اطاعت پیغمبر مشکل ہو رہی ہے، عشق کی کمی ہے، ورنہ انسان ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن نے کہا کہ یحببکم اللہ، پیغمبر سلام کی اطاعت کرو، اپنی زندگیوں میں دیکھو پیغمبر سلام کا کون سا طریقہ جو میرا آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اس کو لاؤ، اس کے اندر قدم قدم پر ان کی اطاعت کرو، ان کے ناموز کی حفاظت کرو، سچا عشق پیدا کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، رسول اللہ کی شفاعت ملے گی۔ بتایا آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ غفور الرحیم۔ اس لیے میرے دوستو، پیغمبر سلام اسوہ لے کر آئے، اسوہ، اس لیے آپ کے اسوے کو اپناؤ، اپنی اولادوں میں، اپنے گھر میں، ہر ایک کو چاہیے، مرد و خواتین، آج اس مبارک رات اور اس مبارک دن کے ناطے سے ہمیں آج یہ عزم کرنا چاہیے کہ میرا آپ کی زندگی میں پیغمبر سلام کی کون سی سنتیں نہیں ہیں، کون سے طریقے نہیں ہیں، اپنے ظاہر سے شروع کریں۔ بدر و ظاہر اس میں باطنہ، قرآن نے کہا پہلے ظاہری گناہوں کو چھوڑو پھر باطنی گناہوں کو چھوڑو، پہلے ظاہری گناہ چھوڑو، اپنے ظاہر باہر کو پیغمبر سلام کے چہرے مورے جیسا بناؤ، آپ جیسی نشست و برخاست کرو، آپ جیسی شکل و صورت بناؤ، پہلے یہ ہے، پھر باطنی چیزیں، پھر اپنے باطن کو بناؤ، پیغمبر سلام جیسی سخاوت اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، پیغمبر علیہ السلام جیسی رحمت اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، آپ کی سنتوں کو اپناؤ۔ مظہر ظاہر سے باطنہ، پہلے ظاہری گناہوں کو چھوڑو۔ اس لیے جو مجاہر ہوتا ہے، مجاہر یعنی کھلم کھلا اللہ رسول کے نافرمانی کرتا ہے، بعض حدیث میں آتا ہے پیغمبر سلام فرماتے ہیں مجاہرین کی میں سفارش نہیں کروں گا۔ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، ایک ہے کہ گناہ کی اشاعت کرتا پھرتا ہے، دنیا کو دکھاتا پھرتا ہے کہ میں اللہ کے نافرمانی کر رہا ہوں، رسول اللہ کے نافرمانی کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کے بسلے قرآن نے پہلے ظاہری گناہوں کا بیان کیا ہے کہ اپنے ظاہر کو دیکھو پہلے کہ اس میں کیا کمی ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، اپنی چال ڈھال بول چال اس کو درست کرو، پھر اپنے باطن کو درست کرو، اپنے باطن میں پیغمبر سلام کی سنتوں کو اور آپ کی صفات کو لانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور رسول اللہ کی صفات اور آپ کی سنتوں کو ہم بندوں کو اپنانے کا حکم ہے۔ تخلق باخلاق اللہ، حدیث شریف میں آتا رسول ارشاد فرمایا اللہ کے اخلاق اختیار کرو، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں رحم و کرم کی شان ہے تم بھی ایسے کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمٰ یرحم الراحمون، الرحیم یرحم الراحمون، رحمان یرحم الراحمون، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے کہ آپ گھر بار میں کیسے رہتے تھے، دوستوں میں کیسے رہتے تھے، اپنا ظاہر باطن کیسے تھا۔ پیغمبر سلام کی سنتوں کو اپناؤ، ان چیزوں کو اپناؤ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ صحابہ کرام بہت بڑے، صحابہ سے بڑھ کر عاشق کون ہوگا؟ آپ نے جن چیزوں کو آپ کی محبت میں معیار بنایا اس کو اپناؤ۔ صحابہ کرام نے پیغمبر سلام کے دین کو لے کر پورے عالم میں پھیلے جانے دے دی، گھر بار چھوڑ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ مجھے شام میں تبلیغ دین کے لیے اور جہاد کے لیے بھیجنا ہے، مجاہدین اکٹھے ہو جائیں۔ تو آپ کو اطلاع ملی کہ آ گئے ہیں، تو آپ معائنے کے لیے باہر نکلے تو آپ حیران ہو گئے کہ جگہ جگہ آگ جل رہی ہے، خواتین روٹیاں پکا رہی ہیں، بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سے کہا ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سارے جذبے کے ساتھ آئے، اب جائیں گے تو واپس ہی نہیں آئیں گے، کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے کہ جو ہم پہ پیچھے کھینچے، اب جائیں گے تو رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تو اب واپس ہی نہیں آئیں گے۔
میرے دوستو، اس لیے اس مبارک موقع پر مجھے آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں. آپ اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے خوشی اور غمی میں کس طرز کو اپنایا ہے. پیغمبر صاحب ہمارے لیے کون سا راستہ چھوڑ گئے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو حرز جان بناؤ. میرے دوستو، دو وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو کثرت سے بھی کیے جائیں تو اس کا ثمرہ بڑھتا ہی جاتا ہے، ورنہ بعض وظائف کے بارے میں لکھا ہے کہ کثرت سے کرنے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، جنات حملہ آور ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے بہت زیادہ کوئی ورد کیا تو جنات پیچھے لگ گئے. لیکن دو اوراد ایسے ہیں کہ جن میں کوئی خطرہ نہیں، ایک تلاوت قرآن اور ایک درود شریف ہے. آپ جتنا بھی پڑھ لیں گے ثمرات بڑھتے جائیں گے، اثرات بڑھتے جائیں گے. عجیب بات ہے، قرآن مجید اور درود شریف آپ جتنا بھی پڑھیں. اس لیے درود شریف کو اپنے روزانہ کے معمولات میں بناؤ. میرے دوستو، بڑے بڑے لوگوں کو مقامات تلاوت قرآن سے ملے اور درود شریف سے ملا ہے. اپنے روزانہ کے معمول میں اس بات کو رکھو. تلاوت قرآن کو بھی پیغمبر سلام نے تو 2 آیاتوں تک فرمایا کہ 2 آیتیں بھی ہو سکے تو تم تلاوت کر لو، وہ بھی تمہارے لیے نفع سے خالی نہیں، 5 بھی خالی، 10 بھی خالی نہیں. اس طرح درود شریف کے بارے میں پیغمبر فرمایا ایک بار درود بھیجو گے 10 رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، ہمیں زیادہ ملتا ہے. اس لیے حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ حکم تو ہمیں ہے کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجو، جیسے اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تم بھی درود بھیجو. لیکن ہم پھر ہٹ کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ ہی درود اور آپ ہی رحمت نازل کر دیجئے. ہم دوبارہ ہٹ کے اللہ ہی کو درخواست دے دیتے ہیں. تو شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، کہا ہماری زبان تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھیج سکے، لہذا دربار الہی میں درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی شان کے مطابق، رسول اللہ کی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل کر دیجئے. بس اس درخواست پر ہمیں ایک درخواست پر 10 رحمتیں ہم پر نازل ہو جاتی ہیں. یاد رکھو پیغمبر سلام ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں. ہم محتاج ہیں. ذرا کوئی آدمی ذکر کرے تو اللہ ذکر کے محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. آپ درود السلام کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کو نوازا ہے. خود جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام آتے ہیں لیکن ہمیں ملتا ہے، ایک ایک کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یعنی ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 30 نعمتیں مل جاتی ہیں، بعد میں 50 نعمتیں مل جاتی ہیں. اس لیے میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. ہر کام میں دیکھو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے انجام دیا تاکہ ہم اس وقت اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں. نمبر 2، تلاوت قرآن کی پابندی کرو. نمبر 3، درود شریف روزانہ کے معمولات میں ڈالو. اور پیغمبر سلام کے دین کی نصرت کرو. میرے دوستو، دین کی نصرت کرو. یہ فتنے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیسے کیسے رقیق حملے ہو رہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی ایسی ایسی باتیں گستاخی کی کر جاتے ہیں، الیاذ باللہ، اور اللہ اور رسول کی ذات کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستو، میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ایسے موقع پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں، اس کے رسول کا مظاہرہ کریں. ہمارا حال تو یہ ہے، عجیب بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قادیانی کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلانوں کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میں نے کہا تیرا یہ سوال بھی بتاتا ہے کہ تو کس مقام پر کھڑا ہے. تھوڑی سی روٹی کے لیے، تھوڑی سی دنیاوی منافع کے لیے پیغمبر سلام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ان سے کاروبار کرتا ہے، جائز ناجائز کا علماء سے فتویٰ لیتا ہے، پھر ہیر پھر بھی گول مول بھی کرتا ہے اس کو. یاد رکھو اس کا سوال ہوگا جب ہم عاشق ہیں، محبت سوال ہوگا بھی تم نے کیا کیا اس وقت بتائیے. زید بن دسرہ جس وقت پھانسی لگ رہے تھے تو اس وقت ایک کافر نے یہ کہہ دیا تھا
کہ زید آج تو اپنے بچوں میں ہوتا، اور نعوذ باللہ تیرے محبوب تیرے رسول کے یہاں پر ہوتا تو آپ غصے میں ان کی یہ رگیں پھول گئیں. انہوں نے کہا اگر آج میرے گلے میں یہ پھانسی کا پھندا نہ ہوتا میں تیری زبان جڑ سے نکال لیتا. مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ زید کو پھانسی لگی اور میرے محبوب کے مدینے میں کانٹا بھی چبھ جائے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس نشست کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، پیغمبر سلام کی شفاعت کا اور نجات کا ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین.